13 پارٹیاں وہ عمران خان کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں. پی ڈی ایم میں پھوٹ پڑ چکی ہے, نون اور شین آمنے سامنے آنے والی ہے. الٹیمیٹلی اس ملک کے مسائل کا حل الیکشن ہے. ان کی جان چھٹ جائے گی. ادھر سیلاب ہے, ادھر عذاب ہے. جن جگہ سیلاب نہیں آیا ہوا وہاں شہباز شریف کا عذاب آیا ہوا ہے. میں تو اسی سال الیکشن دیکھتا ہوں. السلام علیکم. پروگرام تکرار کے ساتھ میں ہوں عمران ثناء اللہ. سیلاب نے ملک بھر میں تباہی مچا رکھی ہے. این ڈی ایم اے کی تازہ ترین رپورٹ بھی اب جاری ہو چکی ہے, جس کے مطابق سیلابی صورتحال سے 30 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں, جبکہ مرنے والوں کی تعداد اس وقت 830 سے بڑھ چکی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ 1 کروڑ سے زائد لوگ صرف سندھ میں اس سے متاثر ہوئے ہیں. اتنی بڑی تباہی کے بعد کیا وجہ ہے کہ ہماری سیاسی ایلیٹ, صوبائی حکومتیں, وفاقی حکومت اس سنجیدہ نہیں لے رہے؟ کیا یہ عوام کا انفرادی مسئلہ ہے؟ بار بار جمہوریت کی باتیں کی جاتی ہیں, اور کیا جمہوریت میں لوگ بھوکے سوتے ہیں, سیلاب سے مرتے ہیں, صحت کی سہولیات انہیں نہیں ہوتی؟ آخر کیا وجہ ہے کہ حکومت اور دیگر ادارے اس میں اتنی دلچسپی نہیں لے رہے, اس کو سنجیدہ نہیں لے رہے؟ دوسری جانب اپنی سیاسی صورتحال کی بات کریں تو سیاسی اتار چڑھاؤ بھی اس وقت جاری ہے, سیاسی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے حکومت کو ایک اور دھمکی دی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میری فائنل کال سے پہلے الیکشنز اناؤنس کر دیے جائیں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوگا, اس پر بھی آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں جوائن کر لیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محمد ندیم قریشی صاحب نے, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اس کے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں نہال ہاشمی صاحب, انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خونزدہ چٹان صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. سب سے پہلے میں ندیم قریشی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. کیا وجہ ہے کہ سیاسی معاملات میں ساری ایلیٹ اتنی زیادہ مصروف ہے کہ عوام کا کسی کو خیال ہی نہیں؟ 1 کروڑ سے زائد لوگ اس سے متاثر ہو گئے, 850 کے قریب ابھی تک مر چکے ہیں, لیکن کوئی پرفارمنس نظر نہیں آ رہی صوبائی گورنمنٹس کی بھی اور وفاقی گورنمنٹس کی بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اس سیلاب کی بدترین تباہ کاریوں میں جہاں بھاگ ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے اظہار افسوس کروں گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ ایک بہت بڑا المیہ, ایک بہت بڑی تکلیف, ایک بہت بڑا بحران, جس سے نہ صرف من حیث القوم ہم مقابلہ جس کا کر سکتے ہیں, اور بطور گورنمنٹ بھی ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے. میں تھوڑا سا ماضی کے جھروکوں میں آپ کو لے کر جاؤں گا. پچھلے 4 سال میں غالباً جب عثمان میں, آج بھی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے, ہم نے بہت ساری ورک کیا ہوتا تھا, اور اس سے پہلے بھی سیلاب کی صورتحال آلموسٹ, لیکن چیزیں اتنی انڈر کنٹرول رہی کہ کبھی بھی اس طرح کا ماحول کریٹ نہ ہو سکا. ابھی کی جو پوری قوم کو ایک پیغام دیتی ہے کہ وہ لوگ جو 35-40 سال یا اقتدار میں رہے اور جن کی پرائرٹی کبھی بھی آبی ذخائر نہیں تھے, واٹر سٹوریج, ڈیمز, بڑے ڈیمز, جن کو ہمیشہ پولیٹیکل ڈیبیٹ کا حصہ بنا کر سیکنڈ پرائرٹی میں رکھا گیا. پاکستان کی ایگریکلچر کبھی پرائرٹی نہ رہی. یہ سارا کیا دھرا اسی نیگلیجنسی کا ہے, اسی سوچ کا ہے, اسی مائنڈ سیٹ کا ہے کہ جنہوں نے کبھی بھی لانگ ٹرم بیسس پر اس ملک کو آگے لے کے جانے کی کوشش نہیں کی. آج اگر اس ملک میں کالا باغ ڈیم, بھاشا ڈیم اور دیگر ڈیمز بر وقت بن جاتے, یہ صورتحال میں کبھی دیکھنی نہ پڑتی. آج کی میں صوبوں کی آپ نے بات کی ہے, مجھے صرف اتنا بتا دیں, سمپل سا سوال یہ ہے, 830 لوگ مر گئے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں, گورنمنٹ آف پنجاب نے آج بھی چودھری پرویز الہی صاحب نے وہ اس کو 24 آور خود واچ کر رہے ہیں, خود اس ہر چیز کو لک آفٹر کر رہے ہیں. ساؤتھ پنجاب میں سردار عثمان بزدار صاحب جو ایکس ہمارے چیف منسٹر ہیں, ابھی پارلیمانی پارٹی کے لیڈر ہیں پنجاب میں, وہ چیزوں کو لک آفٹر کر رہے ہیں. اور گورنمنٹ کی اس پہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. ہماری ہر طرح سے کوشش ہے, ہماری ہر طرح سے پلاننگ ہے کہ ایک بھی انسانی جان کسی بھی طرح ضائع نہ ہو. لیکن اس بار جو ایک تو سیلابی صورتحال رہی, اور اس کے ساتھ یہ جو مونسون
اور اس سے پہلے پری مونسون، ان بارشوں نے جو ایسٹیمیٹڈ پلان تھا وہ سارا ڈسٹرب کر کے رکھ دیا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اس کو لک آفٹر نہیں کر رہی. پنجاب گورنمنٹ کی تمام ڈسٹرکٹ کی ڈویژنل ایڈمنسٹریشن بھی اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب گورنمنٹ خود، بلکہ سی ایم پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب خود اس کو منٹ ٹو منٹ واچ کر رہے ہیں. یہاں پہ ہر ضلع میں ہمارے ایمرجنسی سیل قائم ہے، ہمارا پنجاب میں ایمرجنسی سیل قائم ہے، چیف سیکرٹری اس کو دیکھ رہے ہیں. میں لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ انہیں کسی صورت بھی تنہا نہیں چھوڑے گی. سی ایم پنجاب نے آج سے 10 روز پہلے جب انہیں سی ایم بنے ہوئے آلموسٹ 3-4 روز ہوئے تھے، انہوں نے پراپرلی وزٹ کیا لوگوں کے لیے. دیکھیں کسی کی انسانی جان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ پھر دہراؤں گا اس بات کو، اگر ہم ماضی میں ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر لیتے، اور آج بھی وقت ہے، آج بھی ہم اناؤں کے خول پر ذاتی ایجنڈاز پہ کام کرنے کی بجائے فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ آج وہ کھڑے ہوتے ان سیلاب زدگان کے ساتھ، بجائے اس کے کہ یہ دوحہ میں جا کر جو پاکستان کے پرچم بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، پاکستان کا پرچم ہمیشہ سربلند رہے گا. لیکن یہ ٹائم تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ جس طرح سے آج لوگوں کو گرفتاریوں میں ڈال رہی ہے، لوگوں پہ ایف آئی آرز کر رہی ہے، اپنے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے لوگوں کو، یہ وقت تھا کہ سیلاب زدگان کو. ٹھیک ہے جی ندیم صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں نہال ہاشمی صاحب، جیسا کہ ندیم صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک وقت آپ کا قطر میں گیا ہوا ہے، ایک وقت آپ کا کینیڈا گیا ہوا ہے، یہاں پر عوام مر رہی ہے، عوام کیا کرے سر اب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی ندیم قریشی صاحب کی طرح کی بات کر سکتا ہوں، مگر میں ایک سیاسی کارکن ہوں. میں صرف یہ آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، میں گزشتہ 15 روز سے تمام ٹیلی ویژن چینل پہ ہر ٹاک شو میں کہتا ہوں کہ ہمیں خدارہ بھی سیلاب والوں کی طرف دیکھنا چاہیے، وہ وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو. میں ڈھونڈتا ہوں کہاں ہے این ڈی اے میں، کہاں ہے پی ڈی اے میں، جہاں پہ بڑے بڑے پراڈو ہے، بڑے بڑے ریوو گاڑیاں ان کے پاس ہے، کہاں ہے وابدہ کے وہ برج ٹھیک. اصل چیز دیکھنا ہے کہ بند کمزور کیوں ہوا. اصل یہ دیکھنا ہے کہ جو بینکس ہے دریاؤں کنارے اور کچے کنارے وہ ٹوٹ کیوں رہا ہے. اصل یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اریگیشن والے کیا کر رہے ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہ گزشتہ 3 سالوں میں جو ہم نے پیسے رکھے تھے ڈیمز کو اور بندوں کے پشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے، وہ لگا کہ نہیں لگا. بہت آسان ہوتا ہے الزام لگانا، مگر آپ ڈھونڈیں ان انجینئرز میں، ان ٹھیکیداروں میں. بلوچستان میں آج ایک بہت اچھا سوشل میڈیا پہ لطیفہ ہے کہ جو پل بنا گئے تھے انگریز کفار، وہ تو قائم اور دائم ہے، اور جو حاجی ثناء اللہ اور حاجی رحمت اللہ بنا گئے وہ سب بہ گئے. تو ہمارے یہاں ایمان کی بڑی کمزوری، ہم اپنا احتساب نہیں کرتے ہیں. ہر چیز یا ہم اپوزیشن پہ ڈالتے ہیں یا گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں. یہ ادارے کس دن کے لیے ہم نے بنائے ہیں؟ یہ بڑے بڑے لوگ ڈی جی اور چیئرمین ہم نے کس دن کے لیے بنائے ہیں؟ یہ اعلامین دینے والے لوگ ہم نے کسی، اور پھر آگاہی کی ذمہ داری آپ کی ہے، میڈیا کی. آپ نے کتنی، آپ نے تو ہمیں آگاہی دے دی شہباز گل کے بارے میں، مگر ہمیں آگاہی، میں آپ کی چینل کو نہیں بول رہا ہوں، من حیث التمام پاکستان کے بلاک کو کہہ رہا ہوں، کیا آگاہی دی، کہاں تک آگاہی دی؟ ہمارے یہاں آج بھی افسران بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سیلاب میں ہم 50% پیسے کھا جائیں. لوگ انتظار کرتے ہیں کہ روڈ ٹوٹ جائے. کیسی روڈ بنی تھی کہ ٹوٹ گئی؟ کیسی روڈ بنی تھی؟ کیسے اریگیشن کا وہ نہر تھا تو نہال ہاشمی صاحب، وفاقی گورنمنٹ تو آپ کی ہے، تو پکڑیں ان لوگوں کو، تحقیقات کریں. احتساب کی بات کی، احتساب کیوں نہیں کرتے؟ کس نے روکا؟ پکڑیں گے. اب آپ نے جو بات کی تھی کہ کون کہا گیا ہے، میں پارٹی کی نمائندگی کرتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ مریم نواز جا رہی راجن پور، مریم نواز جائے گی، ہماری پارٹی جائے گی اور سیلاب زدگان کے ساتھ رہیں گے. یہ ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے، خواہ وہ سیلاب ہو، خواہ وہ زلزلہ ہو. اور کسی پہ احسان نہیں ہے. ہمیں ایز اے مسلمان، ایز اے انسان یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے، ورنہ ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا اگر ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے نہ ہو. سرکار اپنا کام کر رہی ہے، پولیس کا کام نہیں ہے سیلاب کو کنٹرول کرنا. لیٹ دا پولیس ورک. پولیس مجرموں کو پکڑے، عدالتیں انصاف دے. مگر جن کا کام ہے این ڈی اے میں اور پی ڈی اے میں اور جو اریگیشن والے اور وابدہ والے جو ڈسٹرکٹ کمشنر میں بیٹھے ہوئے جو بلدیات، ان کا کام ہے کہ لوگوں کو ریلیف پہنچایا جائے، اور آپ میڈیا والوں کا کام ہے کہ لوگوں کو صحیح آگاہی دی جائے. ٹھیک ہے سر، میں اخونزادہ چٹان صاحب کی جانب بڑھوں گا. اخونزادہ چٹان صاحب، سیاست کا محور ہم نے سنا ہی ہے کہ ہمیشہ لوگ ہوا کرتے ہیں، لیکن پاکستان کی سیاست میں جو سیاست کا محور ہے وہ لوگ نہیں ہوتے. تو اگر ایسی سیاست ہوگی تو کیا لوگ اس جمہوریت کو پھر سپورٹ کریں گے آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہرحال
पाकिस्तान के अवाम ने देखा है कि हमारे पास जमहूरियत के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। हमने हर रास्ता आजमा लिया, हमने टेक्नोक्रेट्सों को आजमा लिया, हमने डिक्टेटरों को आजमा लिया, हमने सेलेक्टेड को आजमा लिया, लेकिन अगर इस मुल्क को कुछ डिलीवर किया है तो वो जमहूरियत है। और ये सैलाबे जब आ जाते हैं और कुदरती आफात आ जाते हैं, इसमें नुकसानात हो जाते हैं, चाहे वो तरक्की पसंद तरक्की पजीर मुल्क हो या बहुत ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क हो, सारों में नुकसानात हो जाते हैं। लेकिन हमारे इस बार हमारे बहुत अफसोस की बात ये है कि हमने मुजरिमाना गफलत से काम लिया है। इस तरह के कुदरती आफात में हुकूमत को नजर आना चाहिए। इस तरह के कुदरती आफात में सियासतदानों को और सियासी पार्टियों को और सियासी वर्करों को, लोगों को नजर आना चाहिए। इस तरह के कुदरती आफात में मीडिया को नजर आना चाहिए। लेकिन ये तो पंजाब में अब सैलाब आ गई तो मीडिया ने भी इस पे टॉक शो करने शुरू कर दी, थोड़ा मीडिया में उसको टाइम देना शुरू कर दिया। वरना हम तो देख रहे हैं कि सिर्फ हमारे पर नेशनल जो मीडिया है इस पे सिर्फ शहबाज गिल चल रहा है एक साथ हफ्ते से, और ये हमारे सबसे बड़ा एहसास महरूमी है बलूच और पुख्तूनों में। बाजोड़ में 6 दिन हो गए कि अमन के लिए धरना बैठा हुआ है, इस तरह मुमंद में बैठा हुआ है, खैबर एजेंसी में लोग निकले हैं, वजीरिस्तान में निकले हैं, अरनाई में निकले हैं। मजाल है कि हमारा नेशनल मीडिया एक ठेकर अभी तक चलाया हूँ। बलूचिस्तान पूरा डूब गया, बलूचिस्तान की तबाही हो गई, इनके पंजाब से राबिता कट गया, इनके खैबर साहब आपने जमहूरियत की बात की, आपकी इसी जमहूरियत में जिसमें आपके पास वफाकी गवर्नमेंट है, उसका आप हिस्सा भी है, इसमें लोगों तक इमदाद क्यों नहीं पहुंच रही? लोग क्यों मर रहे हैं, लोग बेघर क्यों हो रहे हैं, और उनकी मदद के लिए लोग फिर आगे क्यों नहीं आ रहे? देखिए जी, वही मैं कह रहा हूँ कि इस बिल्कुल मुजरिमाना गफलत है। न हुकूमत न मरकजी हुकूमत कहीं नजर आ रही है, न सूबाई हुकूमतें नजर आ रही है, न सियासी पार्टियां नजर आ रही है, न मीडिया नजर आ रही है। एक मुजरिमाना गफलत इस बार जो कुदरती आफात आ चुके हैं इसमें हमने सबने अदा किया है। हाँ, एक चीज है, पार्टी से बालातर होकर मैं कह रहा हूँ कि सन में भी हालात बहुत बेहतर नहीं होंगे, लेकिन वहाँ पे हुकूमत नजर आ रही है, वहाँ पे चेयरमैन बिलावल नजर आ रही है कि लोगों के पास जाते हैं, खुर्शीद शाह साहब जाते हैं, चीफ मिनिस्टर जाते हैं। तो हुकूमत को, सियासी वर्करों को और मीडिया को नजर आना चाहिए। बिल्कुल जी, नजर आना चाहिए और काम होता हुआ नजर भी आना चाहिए। लेकिन निहाल हाशमी साहब, आपको भी पता है कि बिल पहुंचता है हर घर में, लेकिन इमदाद नहीं पहुंच रही। पानी का बिल भी पहुंचता है, बिजली का बिल भी पहुंचता है, गैस का बिल भी पहुंचता है, लोगों से टैक्स भी इकट्ठे किए जाते हैं, पेट्रोल भी महंगा होता है, लोगों की जेबें खाली कर दी जाती हैं। लेकिन जब इमदाद की बात आती है, मदद की बात आती है, तो हुकूमत और इंतजामिया गायब रहती है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? बहुत खूबसूरत सवाल है आपका, और यही सवाल पूरे पाकिस्तान का है कि ये जो हमारे इदारे हैं जो हमसे लूट खसलूट करने के लिए आते हैं, वो कभी हमें रिलीफ नहीं देते। अगर हमारे पेट में दाना ना हो, जेब में पैसा ना हो, तो हम कहाँ से दे? और इन सारी चीज़ों का मद्देनजर रखते हुए मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने लंदन से डायरेक्टिव दिए अपने कारकुनों को भी, मरियम साहबा को भी, हम सबको, कि आप जाएं, सियासत सारी जिंदगी हम करते रहेंगे, मगर ये नवाज शरीफ की डायरेक्टिव है कि जो जहां जिस हाल में जिस तरह से भी मदद कर सकता करे। और बात यह है कि मैं इसीलिए पहले अपने सेगमेंट के कहा था कि कहाँ है एनडीए में जिसको हमने अरबों दिया है, कहाँ है हमारे पीडीए में, कहाँ है वापदा, कहाँ है हमारे पुश्ता ठीक करने वाले, कहाँ है नेशनल हाईवे वाले, कहाँ है हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट वाले? सर कहाँ है आपकी गवर्नमेंट? आपकी गवर्नमेंट के नीचे तो सारे इदारे काम करते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, कहीं बड़े बड़े आला अफसरान बैठे हुए, बड़े बड़े एयर कंडीशन, वो अगर जाएंगे भी सैलाब में तो उनके टेंट में एयर कंडीशन लगा हुआ होगा। मैं एज ए कौम ये बात सोचता हूँ कि हम कितने बेहिस हो गए, हम कहाँ आके खड़े हो गए सिर्फ इक़्तिदार के लालच में, एक दूसरे को नीचा करने के चक्कर में। मैं ये समझता हूँ ये कौमी अलमिया है और ये इसको हमें उजागर करना। कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं, अगर आप टीवी पे नजर आए नहीं, वो भी पाकिस्तानी है जो बह गया पानी में, वो भी पाकिस्तानी है जो आप भी पानी में खड़ा है, वो भी माँ मेरी पाकिस्तानी है जो एक कहती है रोटी चाहिए मुझे, वो भी मेरा बुजुर्ग, वो भी पाकिस्तानी है जिसके वो कहता है कि मेरे बच्चों के लिए सर पे छत नहीं है, कपड़े नहीं है।
تو یہ سوچنا چاہیے ایک ایک بڑے عہدے پہ نہال ہاشمی صاحب آپ تو گورنمنٹ میں ہیں, دیکھیں آپ کی باتوں سے مجھے بے بسی نظر آ رہی ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. میں تو اپنے سرکاری سول گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں, میں تو افسران بالا کو کہہ رہا ہوں, میں ایک ایک کو کہہ رہا ہوں, پوچھ کے کہہ رہا ہوں کہ جناب آپ ملینز میں بھی تنخواہ لیتے ہیں, ہاف ملین بھی لیتے ہیں, بڑے آرام سے اپنے گھروں میں ہیں. ان کے گھروں میں کیا یہ سرکار دیکھیں پولیٹیکل لوگ یہ نہیں, ہم وہاں جا کے تقریر نہیں کرنا چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ جن کے پاس وہ وسائل ہے, جن کے پاس گاڑیاں ہیں, جن کے پاس فنڈ ہے, جن کے پاس خوراک ہے, وہ جائیں. یہ وقت کا تقاضا ہے. وہ ملازم ہے پاکستان کے عوام کے, انہی کے ٹیکس میں جو سیلاب میں ڈوب کے مر گئے, ان کے سیلاب سے یہ حکومتیں چلتی ہیں, ریاست کے سرکاری افسران چلتے ہیں, بڑے ادارے چلتے ہیں. یہ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو انگلش میں ہی بات کر رہے ہوتے ہیں, اردو تو شاید ان کو سمجھ میں بھی نہ آئے, کہ جو سندھی میں کوئی چیخ رہا ہو یا کوئی بلوچی میں. یہ ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے, اگر آپ میرے بات کو کٹ نہ کریں, کہ خدارا جائیں جا کر کے دیکھیں, اور آپ جیسے جو رپورٹرز ہیں ان کو کہوں گا وہ بھی جائیں جا کے بتائیں. بعد میں دنیا سے امداد نہ مانگے, پہلے خود امداد کرے. ہمارا ایک وتیرہ ہے, کل ایک میں نے دیکھا کہ پوری دنیا سے ہمیں امداد چاہیے. کیوں چاہیے بھائی؟ پہلے آپ اپنی امداد خود کریں. آپ جب تک اپنی مدد نہیں کریں گے, اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہوں گے, سیلف ریسپیکٹ نہیں ہوگا, دنیا سے ہم کیوں مانگنے جاتے ہیں؟ نہیں جانا چاہیے ہمیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا جی, دنیا سے مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پرائم منسٹر نے عوام سے اب یہ اپیل کی ہے کہ وہ کچھ مدد کریں اور شاید ان لوگوں کا مداوع ہو سکے. میں اس پہ بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ پنجاب اور KPK کی گورنمنٹ جو ہے وہ اس معاملے پر کیا کر رہی ہے اور لوگوں کو کس حد تک ریلیف وہاں سے مل سکتا ہے, اسی پر بات ہوگی. لیکن ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. سیلاب کی تباہ کاریوں پر بات ہو رہی ہے, اس کے بعد جو عوام کا حال ہے, لوگوں کا حال ہے, اس پر بھی بات ہو رہی ہے. تو ندیم قریشی صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک وفد قطر گیا ہوا ہے, ایک کینیڈا گیا ہے, سنا ہے ایک UK بھی گیا ہوا ہے. کیا کسی کو احساس ہے کہ اس ملک میں اتنی بڑی قدرتی آفت ہے, سینکڑوں لوگ مر گئے ہیں, لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, ان کا کون سوچے گا؟ دیکھیں عمران, سب سے پہلے میں آپ کو گورنمنٹ آف پنجاب کے کچھ انیشیٹس بتاؤں گا جو بڑے لیول پہ اس وقت ریلیف آپریشن جاری ہے 24 آور. اس میں PDM ہے, اس میں ریسکیو 1122 ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, اور اس کو سب کو لک آفٹر کر رہے ہیں CM پنجاب. 100 کے قریب ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں, 10,000 سے زیادہ لوگوں کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا ہے, ہزاروں مویشی ریسکیو کیے گئے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں حیران اس بات پر ہوں کہ نہال ہاشمی صاحب نے ایک بھی اس پازیٹیو چیز کو ڈسکس نہیں کیا. زیادہ سیلاب کے افیکٹڈ ایریاز ساؤتھ پنجاب کے ایریاز ہیں, اور پوری پنجاب کی گورنمنٹ نے وہاں اس وقت سیلاب کی وجہ سے ایمرجنسی نافذ کر کے تمام اپنی پرائرٹیز وہیں پر رکھی ہوئی ہے. نہال ہاشمی صاحب نے ایک بھی ذکر نہیں کیا راجہ پرویز اشرف صاحب کے اس وزٹ کا, جو اس دور میں 25 رکنی وفد پارلیمنٹیرینز کی ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے کینیڈا موجود ہے. ہندوستان سے ایسا ملک, ان کے 9 لوگ اس وفد میں آئے ہیں جی. اور بنگلہ دیش جو ہمارا پڑوسی برادر اسلامی ملک ہے, 5 لوگ وہاں سے شریک ہوئے ہیں. پاکستان کا وفد 25 افراد پر مشتمل ہے, جس میں سے 8 افراد ایسے ہیں جنہوں نے اس میٹنگ کو اٹینڈ نہیں کرنا. ندیم قریشی صاحب, ایک تصحیح کر دوں, اسپیکر کی طرف سے یہ تردید آئی ہے, ہم 25 لوگ نہیں صرف 5 لوگ ہیں. اب بات کریں. دیکھیں ان کی تردید آفیشلی آئے گی تو میں مانوں گا. آپ کے پاس جو ہمارے پاس کینیڈا سے نیوز ہے, جن ہوٹلز میں, جو 5 اسٹار ہوٹلز میں ان کی بکنگز ہے, جو لیموزن گاڑیاں ان کے استعمال میں ہیں, میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں کہ انہوں نے قوم کو سمجھا ہوا ہے کہ یہ سارے اندھے بہرے گونگے ہیں, یہ بھاشن دیں گے, ہم ان کی بات کا یقین کر لیں گے. ابھی آپ نے کہا کہ جی سیلاب کی صورت میں ہمیں دنیا سے بھیک مانگنی پڑے گی. یقیناً ظاہر ہے, جب ہم کروڑوں ڈالر کی گھڑیاں باندھ کر بھیک مانگیں گے تو سیلاب کے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اس وقت کے پرائم منسٹر سے ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ نے کیا کوسچن کیا تھا کہ سر آپ یہاں آئے ہیں چیریٹی کے اکٹھی کرنے کے لیے, اور آپ کے ہاتھ میں اتنے ملین کی گھڑی بندھی ہوئی ہے. یہی تو وہ منافقت ہے جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. مطلب نہال ہاشمی صاحب فیڈرل گورنمنٹ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, اور ان کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے جیسے یہ ایک عام پاکستانی ہے, بالکل بے بس ہے, یا یہ کوئی اینالسٹ ہے, یا یہ کوئی مبصر ہے, یا کوئی جرنلسٹ ہے. ان کا حق بنتا تھا یہ سارا بھاشن اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو دیتے. کوئی قیامت نہیں آتی تھی اگر شہباز شریف صاحب قطر کے اس 3 روزہ تاریخی دورے پر نہ جاتے جہاں, اور ان کا ابھی انہوں نے کہا جی میڈیا شہباز گل کو دکھا رہا ہے. کیوں نہ دکھائے جی, جب آپ ڈیموکریسی کے
रूप में लोगों की जुबान बंदी करेंगे, आप लोगों को बरहना करके ये साबित करेंगे, उन पे जुल्म और तशद्दुद करके ये साबित करेंगे कि आप सही मानों में इंतकाम लेने के लिए आए हैं। आप तो महंगाई के खिलाफ आए थे, आपने जो साहब आपका पॉइंट आया। मैं ये सवाल अखुंजा चटान साहब के सामने रखूंगा। अखुंजा चटान साहब, अब देख लेना, उन्होंने भी ये बात कर दी कि लाखों करोड़ों रुपए अगर ऐसे खर्च होंगे तो फिर पाकिस्तान को भीख तो मांगनी पड़ेगी ना। और देखिए ये बात कौन कर रहे हैं, ये बात वो बंदा कर रहे हैं जिसका वजीर आजम बनीगाला से वजीर आजम हाउस तक हेलीकॉप्टर में आता था और जाता था। ये वो बंदा ये बात कर रहे हैं कि इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। बात करें, सैलाब के लोगों की बात करें, हमें ताने न दें। हम तो अब आप जेर ताब हैं आपके, अब आप वो सारी चीजों का इंतकाम हमसे ले रहे हैं। हम आप आज की बात करें जब आपका स्पीकर पूरा साउथ पंजाब सिंध सैलाब में डूबा हुआ है और आपके स्पीकर साहब 5 स्टार होटल्स में लिमोजिन गाड़ियों में मौज कर रहे हैं, आप अपने सवाल का जवाब दें। कौम आपसे सवाल कर रही है, अब आप इक़्तिदार में हैं, हम आपको, मैं बतौर एक पाकिस्तानी आपसे सवाल हूं, आप बनी गाला की बातें छोड़ दें। आपके सर पे, दिमाग पे, हवास पे जो बनी गाला सवार हो गया है, इसको उतार दें बनी गाला को अपने हवास से। अब निहाल हाशमी साहब, इतनी अच्छी बातें आपने नदीम कुरैशी साहब से सुनी हैं और जब ये बात कर रहे थे तो आप सर अपना हिला रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। कुछ इनसे ही सीख लें फिर आप। मुस्कुरा नहीं रहा था, बेबसी की वो बेहिसी की मुस्कुराहट थी। जो बातें उन्होंने की, हमने तो किसी मीडिया पे ना इनके सीएम को देखा, ना नदीम साहब को देखा, ना एनडीएमए को देखा, ना रेस्क्यू 11 को देखा, ना 22। हाँ, कुछ लोग गए होंगे सैलाब ज़दा खान के फंड खाने के लिए, इनको ये ट्रैक मालूम है। और ये जिस पार्टी की बातें कर रहे हैं, केपी में 10 साल से उनकी हुकूमत है, केपी सबसे पहले डूबा। क्या इमरान खान गए, उनके वजीर आला कहीं नजर है? देखिए इस तरह की बातें ना करें। और जो पार्लियामानी, क्या परवेज अशरफ जाकर के वहां पे सैलाब ज़दा खान में जाएंगे? जिसका जो काम है उसे करने दें। आपको मैनेजमेंट, शहबाज शरीफ के बारे में बात कर तो ये वही शहबाज शरीफ है जिसके पाकिस्तान में कोई भी नहीं, देयर इज नो मैच। वो सैलाब हो या जलजला हो या कोई लोगों के पास जाना हो, वो मोटरसाइकिल पे बैठ के जाते हैं। आपके चौधरी साहब की तरह नहीं, आप इस तरह से ना बातें किया करें। लोगों के जख्मों पे नमक मत रखें। आप अगर कर रहे हैं तो एहसान नहीं कर रहे, शहबाज साहब भी करेंगे तो एहसान नहीं करेंगे। लोगों के आप जिम्मेदार हैं और आपके जेब से नहीं जाता है, अवाम के जेब से जाता है। हम भी अगर करते हैं अवाम के जेब से जाता है। आप अपनी पार्टी के यहां पे पॉटिज्म कर रहे हैं, आप कह रहे हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अगर अच्छे काम कर रहे होते तो आज लोग दुहाइयां दे रहे होते, रो रहे होते, बह गए होते। नहीं, ऐसा नहीं है। नदीम साहब प्लीज खुदारा पार्टीजन से बाहर ऊपर आए, बाहर आए। और शहबाज शरीफ साहब अगर कतर गए तो इसलिए गए कि आपके कौम के पास जो आपने छोड़ा था माशी तंगी, उसको दूर करने के लिए गए। भाई तो प्लीज खुदारा अभी सिर्फ सैलाब ज़दा खान की बात करें, अपनी पार्टी को पोर्ट्रे करने की कोशिश ना करें, वरने इतनी लंबी जबान है। और इतने निहाल हाशमी साहब, आपने कहा इमरान खान साहब क्यों नहीं गए केपी, तो आपने इतने मुकदमात कर दिए, आप तो बाहर निकलने नहीं दे रहे उनको, तो वो कैसे जाएंगे, कैसे लोगों को सर्व करेंगे? वो अदालत तो जा नहीं रहे, हेलीकॉप्टर पे तो चले जाते हैं। वो केपी की हेलीकॉप्टर मंगवा लेना। वहां पे वजीर आला क्या कर रहा है, वहां के एमएनएस क्या कर रहे हैं? पूरा पहाड़ लेके शहर को बहा के चला गया। इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा। ये परवेज इलाही साहब के गुण गा रहे हैं, कभी रेस्क्यू 1122 की, कभी एनडीएमए के। भाई इनको तनख्वाह देते हैं हम इसी काम के लिए। और आप अगर कर रहे हैं तो कौन से आसान कर रहे हैं? वजीर आला आप हैं, आपको करना चाहिए। आज शहबाज शरीफ होते तो पंजाब इतना लावारिस ना होता। नहीं, शहबाज शरीफ साहब किसी और मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। आप 20 दिन की चौधरी परवेज इलाही की गवर्नमेंट में तो तारीफ कर रहे हैं। एक बात सुने, शहबाज शरीफ साहब की तारीफ करना ही आपकी पार्टी का एक मकसद रह गया। आप इस कौम को शहबाज, निहाल साहब कंप्लीट करने बात उसके बाद आइडेंटिफाई किया। आपके तो वजीर आला कहीं पे आते नहीं, वजीर आला नजर। शहबाज शरीफ साहब एक हफ्ते पहले से शोर मचा रहे हैं। वो बलोचिस्तान जा रहे हैं, वो एक एक शख्स के पास जा रहे हैं, एक एक जगह जा रहे हैं। आपका वजीर आला कहां था, आपका लीडर कहां था? बात यह है कि अगर आपको अपने मुल्क का दुख हो ना, गरीबों का दुख हो, तो आप इस तरह की बात ना करें। आप कहें आए मिल के चले आगे बढ़ते हैं। अगर आपको गरीबों का दुख नहीं है, आपको दुख है कि इस बार जो है ना वजीर आजम काम कर रहा है, इमरान खान की तरह नहीं बैठा हुआ अपने घर पे और हेलीकॉप्टर पे सैर। हाशमी साहब कौम को भूखा मार दिया, क्या काम कर रहे हैं वजीर आजम? खुदा के लिए आप हाशमी है भाई, आप हाशमी कबीले के लोग हैं यार। यहां तो सच बोल लें,
سفید بال ہے آپ کے سر پہ، کون سا کام کیا ہے؟ میرے 30% مہنگائی انکریز کر دیا اس ملک میں بھائی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی وزیر اعظم شور مچا رہے ہیں، وزیر اعظم کا کام اب شور مچا رہے ہیں؟ پاکستان کے وزیر اعظم کا کام لوگوں کو سیلاب کے پانی میں ڈوبتا مرتا چھوڑ کر صرف شور مچانا ہے؟ وزیر اعظم کا کام اب شور مچانا رہ گیا؟ برباد کر دیا آپ نے، دیکھیں نا۔ ٹھیک ہے ندیم صاحب اور نہال ہاشمی صاحب، میں آپ سے کہوں گا کہ آپ سے مزید بھی ہم بات کریں گے۔ ابھی نہال ہاشمی صاحب نے بات کی تھی کہ عمران خان صاحب عدالت تو جا نہیں رہے تو سیلاب زدگان کچھ نہیں کیسے جائیں گے، لیکن اطلاعات یہی ہے کہ عمران خان صاحب کل انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونے کا انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ کل ان کی ضمانت منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اور کیا وفاقی حکومت یہ ارادہ رکھتی ہے کہ ان کو کل اگر ضمانت منسوخ ہو تو گرفتار کر لیا جائے، اور اگر یہ ہو گیا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کل انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ خونزادہ چٹان صاحب، کیوں گورنمنٹ اتنی کوشش کر رہی ہے ایسے بڑے بڑے کیسز بنائے جائیں جس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی ہو سکے؟ آپ تو خود مقدمات کا اتنا سامنا کرتے رہیے، آپ کی قیادت، اور ویسے مقدمات دوسروں پر بنا رہے ہیں، اوپر سے پھر کے پی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اب آپ لوگوں پر یعنی کہ حکومت کے کچھ اراکین پر، ان کے رہنماؤں پر مقدمات بن رہے ہیں، تو یہ تو بات بڑی دور تک جائے گی سر۔ دیکھ لیجیے، ہم نے تو ہمیشہ سے یہ کہا بھی ہے، اس پہ عمل بھی کیا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی کیا ہے کہ سیاست میں انتقام نہیں ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، کسی نے کوئی کرپشن کیا ہے، کسی نے کوئی قانون توڑا ہے تو اس کو بچنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کسی نے کچھ کیا نہیں ہے تو اس کو سیاست سے نکالنے کے لیے، اس کو اس طریقوں سے لوگوں کو توڑنے کے لیے، پارٹیوں بنانے کے لیے، یہ احتساب کا نام اور یہ دہشت گردی کا نام اور یہ ملک کی غداری کا نام، مسلم کے پیتوے، یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے، اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ 2008 سے 2013 تک کوئی مثال کے طور پہ یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ ہمارے دور میں کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہوئی ہے، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی کے دور میں ان کے وزراء 2 دن پہلے آ کے اور وہ کہتے تھے کہ آج یہ بندہ گرفتار ہوگا، پرسوں وہ بندہ گرفتار ہوگا، اور پھر وہ لوگ گرفتار ہو جاتے۔ آپ کے چینل پہ آپ کے چودھری صاحب کو انٹرویو دیا تھا نیب کی چیئرمین نے، اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھ پہ دباؤ ہے کہ بابر اعوان کا کیس کو ختم کرے، فردوس شقوان کا کیس ختم کرے، ذوالفقار کا کیس ختم کرے، ہیلی کاپٹر کیس ختم کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ احتساب سب کے لیے ایک جیسا ہو، نہ کسی کا کیس کو ختم کرنا چاہیے اور نہ کسی کو جھوٹی مقدمات جو ہے اس میں پھنسانا چاہیے۔ خونزادہ چٹان صاحب، آپ نے ذکر جو کیا پاکستان تحریک انصاف میں، پہلے وہ بتا دیتے تھے کہ جی اب اس کے خلاف مقدمہ ہوگا، یہ گرفتار ہوگا، وہ تو چلے بتا دیتے تھے، آپ تو بتاتے نہیں، آپ سرپرائز دیتے ہیں۔ نہیں جی، ہم کوئی سرپرائز نہیں دیتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ کوئی مجرم بچ جائے، یہ اداروں کا کام ہے۔ ہم نے کب اس طرح کا کہا ہے جس طرح کہ عمران خان صاحب کو گرفتار ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ پھر اگر کوئی جرم کیا ہے تو عمران خان تو کیا کسی کو بھی گرفتار ہونا چاہیے، مجھے بھی گرفتار کرنا چاہیے اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے، میرے لیڈروں میں بھی اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کو گرفتار کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس کو، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں پی ٹی آئی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کہتے تھے کہ اس نے کہا کہ مجھے گرفتار کرو، چلو میں نے گرفتار کر دیا۔ امریکہ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے میں اس کو جیل بھیجوں گا، اس کو جیل بھیجوں گا، اس کا پنکھا نکالوں گا، اس کا دوائی بند کر دیں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف اب اس پہ ہائی کورٹ نے ایک سوموٹو لیا ہے، انہوں نے ایک جج صاحبوں کو دھمکیاں دی، تو کیا یہ مقدمہ ہم نے اس پہ بنایا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ نہال ہاشمی صاحب، ہمیں بالکل یاد ہے آپ نے بھی کچھ دھمکیاں دی تھی، پھر آپ کے ساتھ تو کوئی رعایت نہیں برتی گئی۔ آپ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب سے کوئی رعایت برتی جا سکتی ہے؟ اگر معافی مانگے تو آپ کے خیال میں تسلیم کر لینا چاہیے ان کی معافی کو؟ میرے خلاف بھی دہشت گردی کا مقدمہ بنایا گیا تھا اور میں 1 سال تک بھگتتا رہا ہوں، سب کو نہیں معلوم یہ بات۔
मेहरबानी की थी जस्टिस अजमत सईद शेख साहब ने। उन्होंने कहा था इनके खिलाफ एक मुकदमा भी दहशतगर्दी का कायम किया जाए। मैं तशद्दुद के खिलाफ हूँ, किसी को किसी पे तशद्दुद का हक नहीं, ना पुलिस को है, ना लॉ इन्फोर्सिंग को है, ना किसी फर्द को है, ना किसी रियासती और गैर इंसान की ताज़ीम होनी चाहिए। अगर इमरान साहब या शहबाज गुल साहब ने कोई जुर्म किया है तो उनको फेस करना चाहिए। देखिए नवाज शरीफ ने तो बगैर जुर्म किए फेस किया ना, बच्चे से तनख्वाह नहीं लिया तो जेल में रहा ना बेचारा, उसका तो ये जुर्म था ना, उसका तो जजेस ने लिखा ना, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, कोई करप्शन नहीं किया, कोई किकबैक नहीं लिया, बिना जुर्म के वो नवाज शरीफ जेल में रहा और मरियम जेल में रही। अभी तो ये जेल जाने की बारी नहीं है। जैसे मेरे भाई अखुनजादा ने कहा कि इमरान खान साहब तो बबांगे दुहल कहते थे, अमेरिका में खड़े होके कहते थे इसको भी जेल में डालूंगा, इसको भी जेल में डालूंगा, इसको भी फेंटा लगाऊंगा, ये भी डाकू है। तो हमने तो ये बात नहीं कहा, हमने तो ये नहीं कहा कि आपने घड़ी, अभी मेरे भाई कह रहे थे करोड़ों की घड़ी, भाई करोड़ों की घड़ी आपने हजारों में बेची तो हमारी तो नहीं गलती है ना। अगर आपको शहजादे ने करोड़ की घड़ी दी और आपने आधे पैसे में ले जाके दुबई में नीलाम किया, हमारी क्या गलती? हमारी गलती नहीं, हमने फिर भी आपको जेल में नहीं डाला। मगर अगर आपके खिलाफ अदालत ने 100 मोटो लिया है, अगर आपके खिलाफ इदारों ने FIR कटवाया है, तो ये सियासी इंतकाम नहीं है मेरे भाई, वो एक सिस्टम के तहत हो रहा। हमने, हमारे में से क्या किसी ने कहा कि आपको हम जेल में डाल देंगे, हम आपको चक्कियां पिसवाएंगे? हमने तो नहीं कहा। आपने कहा था इमरान खान साहब कि आपको चक्कियां, आपने नवाज शरीफ और बेगम कुलसुम नवाज के अदालत के दौरान कहा था कि बाहर गया हुआ है, और आप हिम्मत देके, जिगरा देके, सदा होने के बाद बीवी को बिस्तर अदालत पे छोड़ करके नवाज शरीफ साहब आते और यहाँ पे जेल जाता है। इतने क्यों डरते हैं इमरान साहब जेल जाने से? अगर आपने गलती नहीं की होगी तो कोई भी अदालत आपको सदा। और दूसरी बात मैं कहूंगा, जनाब आइन हम सब के लिए बराबर होना चाहिए। अगर निहाल हाशमी के खिलाफ जेल जाने की बात हो सकती है तो दूसरे, और आप मेरी तकरीर अगले प्रोग्राम में जरूर चलाइएगा। मैंने कहीं पर भी अदालतों को धमकी नहीं दी है उसमें, मैंने तो करप्ट ऑफिशियल को कहा था, हिसाब मांगने वालों, वो किसी तर्ज में ले गए। साकिब ने, ठीक है सर, निहाल हाशमी साहब आपका पॉइंट आ गया, आपकी तकरीर हमने ऑलरेडी सुनी हुई है और वो आपके लिए भी तकरीर रात का बाइस बन गई थी। चलाइए, पूरी तकरीर चलाइए। आप मजीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस बारे में भी बात करेंगे कि इलेक्शन अगर होने हैं तो फिर कब होने हैं, इस साल या फिर अगले साल। बात होगी एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक इल्ज़ाम लगा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो कानून का सामना नहीं करना चाहते या उससे घबराते हैं या कानून की छतरी के नीचे नहीं आना चाहते। तो नदीम कुरैशी साहब, ऐसी क्या वजह है, क्यों ये तासुर है और कानून का सामना करने से क्यों घबरा रही है आपकी पार्टी? मैं इमरान साहब आपकी बात का जवाब देने से पहले लेटेस्ट आपको फिगर दूंगा जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने सैलाब के इलाकों से दी है। इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ा पैनिक इशू यही है एज ए नेशन। इस वक्त तक 40,000 से ज़्यादा लोगों को, चूँकि मैं गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लोग सुनना चाहते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है। 40,000 से ज़्यादा लोगों को गवर्नमेंट वहाँ रेस्क्यू कर चुकी है। 22,000 से ज़ायद ख़ानदानों को एक माह का खुश्क खुराक प्रोवाइड की जा चुकी है। 22 से 23,000 के करीब लोगों को वहाँ टेंट्स फराहम किए गए हैं। 2.25 लाख जानवर जो सैलाब के इलाकों में, सैलाब से मुतासरा इलाकों में, उनको वैक्सीन की गई है डिजीज़ से बचने के लिए। पहले भी एनिमल डिजीज़ ने हमारे सारे पंजाब में जो है ना हमारे काउज़ को और बफलोज़ को मुतासर किया था। इसके अलावा वहाँ पाक फौज के जवान, रेस्क्यू 1122, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये जॉइंटली काम कर रहे हैं, कश्तियों से, मोटर बूट से, हेलीकॉप्टर से। हमारी हत्तुल वसा कोशिश है। 100 रिलीफ कैंप कायम किया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और वहाँ थाउजेंड्स लोग इस वक्त मौजूद हैं जिनको 3 टाइम का खाना, ड्रिंकिंग वाटर फराहम किया जा रहा है। मैं फिर भी पूरी कौम से अपील करूंगा, कि आए, हमने पहले भी बहुत सारे चैलेंजेस का मुकाबला किया है, इस चैलेंज का भी मुकाबला करें। अब आपकी पॉलिटिकल बात आ गई। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा इदारों का एहतराम किया। 23, मैं दूर नहीं जाता, तवील बात हो गई, हाशमी साहब नाराज हो जाएंगे, मेरा मकसद इनको नाराज करना नहीं है, चूंकि मेरी बात इन्होंने माननी तो कोई है नहीं। 23 मई को बिलखुसूस जो कुछ पंजाब में किया गया, पंजाब में 23 मई की रात को, 25 मई से 2 दिन रोज पहले मैं भी उन लोगों में शामिल हूं जिनके घरों पे रेड हुए। मैं रुकन असेंबली हूं। पंजाब के हजारों कारकुनों पर जाली FIR, झूठी FIR दी गई, लोगों को पाबंद सलासल किया गया, चक्कियों में डाला गया मौत की। आज ये कहते हैं जी हमारे दौर में तो कोई पॉलिटिकल केस नहीं हुए, ये पॉलिटिकल केस नहीं है तो क्या है? इमरान खान समेत तमाम प्रोविंशियल लीडरशिप पे, मरकजी लीडरशिप पे हजारों सैकड़ों मुकदमात कायम किए गए। सब में खान साहब ने अपने आप को कोर्ट्स में पेश किया
اور عدالتوں سے ریلیف لیا. ٹھیک ہو گیا. نہال ہاشمی صاحب آپ نے خود سن لیا ان کے منہ سے, وہ کہتے ہیں ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں. آپ نے ابھی غلط فہمی پھیلائی ہوئی ہے. اگر اداروں کا احترام کر رہے ہوتے تو کسی ادارے کو نیوٹرل اور کسی کو میر جعفر اور میر صادق اور کسی کو پھیٹی لگانے کی باتیں نہ کرتے. دیکھیے عمران, ہو سکتا ہے ندیم قریشی صاحب کرتے ہوں, باقی عمران خان اور ان کی پارٹی میں ادارے تو کیا کسی کا بھی احترام ان کے پاس نہیں. آپ کے نسلوں کی زبان بگاڑ دی, مزاج بگاڑ دی, تہذیب بگاڑ دی. ندیم صاحب سے اللہ واسطے کہ پوچھیں کہ آج وہ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں, ایمان سے بتائیں کہ ان کے لیڈر نے قوم کے نوجوانوں کی اخلاق اور کردار پہ کتنے برے اثرات چھوڑے ہیں. اچھا, میں ہاشمی صاحب ضرور جواب دوں گا. قوم کے نوجوان آج کروڑوں کی تعداد میں عمران خان کے فالوور ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں. ان کے اثرات جتنے بھی مرتب ہوئے ہیں نا, وہ آپ لوگوں کے اذہان پہ ہوئے ہیں, آپ کی پلاننگ پر ہوئے ہیں, آپ کے اس سارے پروجیکٹس پہ ہوئے ہیں جو آپ ذاتی لیول پہ یہاں کرنا چاہتے تھے. میں نہیں سمجھتا یہ الزام, کبھی آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سنیں, آپ کو طلال چودھری اور دانیال عزیز کے بھی بھاشن یاد ہوں گے, آپ شیر علی صاحب کو بھی سنا کریں. آپ اختتام کی جانب بڑھنا ہے, لیکن جاتے جاتے اخونزہ چٹان صاحب, اس پر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ آپ ایگری کرتے ہیں ندیم صاحب سے؟ دیکھیے جی, پی ٹی آئی والے خود کہہ رہے ہیں اگر کسی نے عمران خان کو ہاتھ لگایا تو ہم اسلام آباد آئیں گے, ہم اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے. بھائی اگر اس کو قانون پکڑتے تو آپ کیسے اسلام آباد پہ قبضہ کریں گے؟ اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ 2 صفائیوں کے وجہ سے بھاگ رہا تھا, پھر اس کے گاڑی سے شہد نکل گیا. یہ لوگ جو پکڑے جاتے ہیں تو روتے ہیں. تو اور میں قریشی صاحب سے یہ کہوں کہ آپ نے اتنا لمبا چوڑا بھاشن نہیں دینا تھا. آپ نے تو شروع میں عوام کو بتا دیا کہ اس ٹھیک ہے جی, اخونزہ چٹان صاحب معذرت, قطع کلامی کی معذرت, پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. ندیم صاحب, نہال صاحب, اخونزہ چٹان صاحب, آپ سب کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.